الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اما بعد، جیسا کہ ہم سورۃ الرحمن کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، گزشتہ سورۃ الرحمن کے فضائل اور اس کے شان نزول کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اپنے موضوع پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کروں، تمہیداً دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت و اہمیت پر بات کی گئی، ایک صاحب نے اس پر ایک سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا وہ سوال اور جواب بھی یہیں پر میں آن ریکارڈ آپ تک پہنچاؤں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ جب درود کی اتنی فضیلت ہے اور دنیا میں ہزارہا کروڑہا صاحبان اسلام موجود ہیں، مکاتب کا، فکر کا، عقائد کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مسلمان کروڑہا افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں تو وہ کیسے پہنچتا ہے؟ ان کا ایک سوال تھا۔ پھر اس سوال کا جب میں نے جواب دیا تو اس میں پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، تو میں پہلے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ ان کا سوال ہے کہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں اتنے سارے افراد کے پڑھنے کا درود بارگاہ رسالت مآب تک پہنچتا ہے۔ میں نے ان سے جواباً یہ کہا کہ پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو شخص پڑھتا ہے اور اس درود کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے دو فرشتوں کو خاص طور پر خلق کیا ہے، یعنی دو فرشتے اسی بات پر مامور ہیں کہ جو کوئی روئے زمین پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پڑھتا ہے، وہ اسے کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک مزید یہ سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ آج ہم مادیت پرستی کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوال بھی اسی نقطہ نظر سے کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑہا افراد کا درود جمع کرنے صرف دو فرشتے ہی مقرر کیے گئے ہیں، اور کیا دو اس قدر اس پوری دنیا میں کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، وقت کا اپنا اختلاف ہے، تمام چیزیں ہیں، کیسے یہ دو اتنا پورا جمع کرتے ہیں؟ میں نے اس سوال کے جواب میں ان سے یہ سوال کیا کہ ملک الموت کتنے فرشتے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب ہے، ملک الموت ایک فرشتہ ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک ملک الموت فرشتہ زمین پر روزانہ ایک سیکنڈ میں یا ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں کتنے ارواح قبض نہیں کرتا؟ ہر مقام پر انسان مرتا ہے، کوئی حادثاتی موت مرتا ہے، کوئی طبعی موت مرتا ہے، کوئی جنگ کی حالت میں مرتا ہے، مختلف طریقوں سے مرتا ہے انسان۔ تو ان تمام لاکھوں کروڑوں انسانوں کی موت جب ایک وقت ہوتی ہے، اس کو
پکڑنے والا یعنی ملک الموت روح کو حاصل کرنے والا جب ایک فرشتہ کر سکتا ہے تو کیا وہی فرشتے کا خالق اللہ ایسی قدرت نہیں رکھتا کہ 2 فرشتے ایسے مقرر کر دیے کہ روئے زمین پر جو جتنی مرتبہ جہاں پر بھی درود پڑھیں وہ اس کو سماعت کرتے ہیں اور سماعت کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ بھی اپنے اذہان میں رکھیں۔ ایک اور اس کے آگے کی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک حدیث ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو کوئی روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، سورۃ الرحمن کے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں کتب میں یا کہیں اور مدرسے میں نہیں ملتی، بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہیں۔ آپ بھی بارہا یہ سورہ رحمان کو جلسوں کی قرات کے آغاز میں سنتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، قاری حضرات بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ نے بارہا ہزارہا مرتبہ محافل کے آغاز میں سورۃ الرحمان کو سنا ہوگا۔ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ شادیوں کی تقاریب میں بھی قرآن کی قرات کی جاتی ہے، ولیمے کی تقریب میں بھی، یا جہاں بھی آپ دیکھیں گے قاری کہاں تک پڑھتا ہے قرآن۔ یہ بہت معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، یقین مانیے کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی جو میں نے اپنے بزرگ کی صحبت سے حاصل کی ہے۔ قراء حضرات جانتے ہیں کہ جب وہ آغاز کرتے ہیں تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان سے لے کر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پر آ کر اپنا قرات کا جو ان کا انداز ہوتا ہے یا قرات کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس آیت پہ کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، کلیہ ہے، عوام کا اپنا بنایا ہوا ایک اصول ہے۔ ایک تقریب میں قاری صاحب نے یہی سورہ رحمان اسی انداز سے پڑھی، اور رحمان علم القرآن سے کہاں تک پڑھی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حضرت پیر و مرشد سراج ملت سید عطن شہاب مہدوی اعلی اللہ مقامہ اس مجلس اس محفل میں تھے۔ وہ محفل وہ مجلس مسرت کی تھی، خوشی کی محفل تھی۔ قاری نے جب قرات کی وہ بہت محظوظ ہوئے اور پورا ہونے کے بعد بہت تعریف کیے کہ بہت زمانے کے بعد ایک اچھی قرات مجھے سننے کا موقع ملا۔ تجوید کی تعریف کی، قاری کے لحن کی تعریف کی، تمام تعریفوں کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا۔ اب دیکھیے آپ، یہ ہے صحبت سے جو علم حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہر چیز کا لحاظ بہت اچھا رکھا لیکن حدود کا لحاظ نہیں رکھا۔ اب کسی بھی ماہر تجوید قاری القرآن سے پوچھئے یہ حدود کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم حدود کیا ہے۔ اب وہ قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میاں نے ایسا کہا ہے کہ حدود کا خیال نہیں رکھا، میں کیا غلطی کرا؟ یقین مانیے مجھے بھی نہیں معلوم تھا حدود کا معاملہ یا حدود کے کیا تعریف ہے۔ بے چینی اپنی جگہ تھی۔ میں خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ یہ بات سنا ہوں کہ قاری نے حدود کا لحاظ نہیں رکھا۔ اب ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا تجوید اپنی جگہ ماشاءاللہ بہت بہترین تھی، قرات کی لحن، اس کا فن کا بہترین مظاہرہ ہوا، لیکن حدود کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ میں نے پوچھا میاں یہ حدود کیا ہے، سمجھائیے آپ۔ تو کہنے لگے تقریب کیا عنوان پہ تھی؟ خوشی کے عنوان پر، مسرت کے عنوان پر۔ بولے جب بات خوشی کی ہو رہی ہے تو پھر یہ کلو من علیہا فان کیوں اس میں؟ کلو من علیہا فان کے معنی کیا ہے؟ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ بات مسرت کی ہے اور آپ اختتام کر رہے ہیں فنائیت کی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کہ یہ جو سورہ رحمان کا پہلا رکوع ہے یہ تو
رکوع جو آپ ختم کر رہے ہیں وہاں پر ختم کرنے کے بجائے آپ اس سے پہلے کی آیت پر بات ختم کر دیتے تو محفل اور موضوع اور مجلس کے مطابق قرات مانی جاتی۔ تو آپ دیکھیے یہ گہرائی ہے، یہ گہرائی ہے، یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جیسا موقع محل ہوگا ویسے ہی قرآن مجید کی آیات کا انتخاب ہونا۔ یعنی میں اپنے موٹے الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ یوں ہو جائے گا کہ آپ شادی کے موقع پر نماز جنازہ کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ میں آپ شادی کے خطبے کا نکاح پڑھ رہے ہیں، اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے پاس دیکھیے کیا علم ہوا، ان کی کیا نظر ہوئی قرآن مجید پر، کتنی گہرائی و گہرائی کی بات انہوں نے کی ہے۔ میں قوم مہدویہ سے خاص طور پر التماس کرتا ہوں کہ وہ جب بھی قرآن مجید کے اس سورہ رحمان کی قرات کے طور پر انتخاب کر کے قرات کریں تو وہ محفل اور مجلس کا لحاظ رکھتے ہوئے آیات کا انتخاب کریں۔ ایسا نہیں کہ بس ایک طوطے کی طرح وہیں پر ہمیں کل من علیہ فان پر اپنی قرات کو ختم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ برسبیل تذکرہ یہ بات ذہن میں آ گئی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھیں اور اس سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت سراج ملت سید عطن شہاب مہدوی اعلی اللہ مقامہ کی ایک بہت بڑی گہری نظر تھی قرآن مجید فرقان حمید پر، اس ناحیے سے اگر ہم غور کریں۔ اب ہمارے پاس میں نے کہا کہ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے بنیادی جو اصول ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ اصول ہے خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی کہ قرآن مربوط ہے، یعنی قرآن بکھرا ہوا یا الگ الگ نہیں ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایک سورہ دوسرے سورے سے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سورۃ الرحمن سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ القمر ہے۔ اب سورۃ القمر میں اور سورۃ الرحمن میں کیا ربط ہے؟ بحیثیت مہدوی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ خلیفۃ اللہ کا فرمان حق ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یوں ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، مبین کلام اللہ ہیں، صاحب بیان قرآن ہیں۔ جب آپ نے کہا ہے تو حقیقت میں اس سورہ رحمان کا ربط سورۃ القمر سے ہے، اور پھر آپ جب سورۃ الواقعہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ الرحمان کا ربط اس کے بعد والی سورۃ الواقعہ سے کیسی ہے۔ ایسے ہی آپ پورے قرآن کی صورتوں کو پڑھیں گے تو پھر ہمارا دل پکار اٹھے گا کہ فرمان مہدی حق ہے کہ قرآن مربوط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یہاں پر اللہ قرآن کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ رسالت مآب کی حیات تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ صبح قیامت تک یہ معجزہ اپنی شان، اپنی آن، اپنی بان کے ساتھ باقی و برقرار رہنے والا ہے۔ اب ادھر کیا ہوا دیکھیے آپ، سورۃ القمر کا آغاز ہوا۔ قرآن کیسے مربوط ہے؟ سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سورۃ القمر کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہاں پر شق قمر کا جو معجزہ ہے اس معجزے سے وہاں آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں کس معجزے سے آغاز ہو رہا ہے؟ قرآن جو عظیم معجزہ ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی آیت پر اگر ہم غور کریں وہاں وہ معجزہ ہے جو رسالت مآب نے اپنی حیات مبارکہ میں شق القمر کر کے ظاہر فرمایا، یعنی شق القمر یعنی وہ معجزہ کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ معجزہ بھی شق القمر کا دیگر سابقہ انبیاء میں پروردگار عالم نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔
یوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. اگر ہم معجزات رسول پر ہی بات کریں تو ایک طویل مضمون ہو جائے گا، لیکن اس تمام معجزات میں حیات رسول میں جو عظیم معجزہ مانا جاتا ہے وہ ہے شق القمر کا، کہ رسول اللہ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ بڑا عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزے کے مشاہد صرف اہل مکہ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی ریاست کیرلا کا اس وقت کا بادشاہ بھی اس کا شاہد ہے. اس نے بھی دیکھا تھا شق القمر کا معجزہ. تو آپ اندازہ کریں اتنے عظیم معجزے کا ذکر ہو رہا ہے سورۃ القمر میں. اب اس سورہ رحمان کا ربط یوں اللہ نے قائم کر دیا، وہاں رسول کی حیات میں ہونے والے عظیم معجزات میں سب سے عظیم معجزے سے میں آغاز کر رہا ہوں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور یہاں سورہ رحمان کو میں آغاز کر رہا ہوں اس معجزے سے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. یہ ایک بات. دوسری بات، سورۃ القمر کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پورے سورۃ القمر میں پروردگار عالم کی جلال والی کیفیت نظر آئے گی. ہیبت، اللہ نے کس طرح ڈرایا ہے، دھمکایا ہے. اللہ کا جلال، اللہ میں جمال بھی ہے جلال بھی ہے، لیکن وہاں کیا کیا اللہ نے؟ اپنی ہیبت، اپنا جلال اس کو بیان فرمایا. اور ادھر کیا کیا سورہ رحمان میں؟ اس کے برعکس رحمانیت، جمالیت، اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی رحمت کو بیان فرمایا. یعنی کوئی چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا جلال بھی بتائیں، پھر اس کے ساتھ اس کا جمال بھی بتائیں. جلال و جمال سے اللہ نے ان دونوں صورتوں کو مربوط کر دیا. اب آپ اندازہ کریں سورۃ القمر کی آخری آیت کیا کہتی ہے؟ عند ملک مقتدر. دیکھیے آپ الفاظ پر غور کریے. اللہ وہ مالک و مختار ہے، مقتدر ہے. ایک جلال، ایک ہیبت اللہ کا، اللہ کی عظمت کی بات ہے تاکہ بندہ گھبرا جائے. اب یہ جلال کے ساتھ ادھر کیا آغاز کیا؟ الرحمن. یہ اس کے دونوں صورتوں میں یہ ارتباط ہے، یہ ربط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سرسری بات ہے، لیکن اگر حقیقت میں کوئی قرآن کا طالب علم ہے، قرآن کی گہرائی و گہرائی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، تو اس کو یہ بات اور کھل کر سامنے آئے گی کہ مہدی علیہ السلام کا فرمان حق ہے کہ قرآن مربوط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ قمر میں ایک ڈرانے والی کیفیت ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. ادھر کیا ہے اس کے جواب میں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس طرح یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الرحمن مربوط ہے سورۃ القمر سے. اب اس کے بعد دیکھیے آپ الرحمن. الرحمن ایک آیت ہے. ہر کتاب کا اپنا ایک دنیا میں دستور ہے، ایک لٹریچر کا ایک اصول ہے کہ ہوتا کیا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کے ساتھ لفظ کو ملا کر کیا کرتے ہیں؟ ایک جملہ بناتے ہیں. جملے مل کر کیا ہوگا؟ ایک پیراگراف ہوگا. پیراگراف مل کر کیا ہوگا؟ ایک چیپٹر بنے گا. چیپٹرز کو جمع کریں گے تو اس کو کہا جائے گا ایک بک. یہ ایک عام قاعدہ قانون ہے ہر کتاب کا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ اس قاعدے سے نہیں چلتا، اس کا اپنا انداز ہے، منفرد انداز ہے، اس کا اپنا اسٹائل ہے. الرحمن ایک آیت ہو گئی. ہم آیت کا ترجمہ اردو میں جملہ کہہ کر نہیں کر سکتے. ابھی جملے کی بات کریں گے تو جملہ کہاں پورا ہوگا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا. یہ جملہ ہوا ہمارے اردو کا. الرحمن میں کیا جملہ ہو رہا ہے؟ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو آیت کا ترجمہ اردو میں جملہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اسی طرح انگریزی زبان میں اکثر کیا کرتے ہیں؟ آیت کا ترجمہ ورس نمبر کرتے ہیں، جبکہ ورس کا بھی
جو اصول ہے اس کے تحت یہ قرآن اس پر امپلائی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ ہے آیت۔ نہ اس کا ترجمہ جملہ ہوگا، نہ ورس ہوگا، نہ کوئی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا، آیت آیت رہے گی۔ الرحمن، اچھا آپ اس سے اور سمجھ جائیں، الف لام میم کیا ہے یہ تو لفظ بھی نہیں ہے، 3 حروف ہیں، الف لام میم، پھر کیا ہوا؟ آیت ہو گئی، ایک آیت ہے، 3 حروف ہے، لفظ نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ؟ آیت ہے۔ تو یہ قرآن کی اپنی انفرادیت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، الرحمن، میں نے اس سے قبل رحمان کے متعلق یہ بات بیان کی تھی کہ ماں کا جو رحم ہے اس سے ہم سمجھیں کہ اللہ کیسا رحمان ہے۔ یہ رحمان دراصل اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جب کوئی چیز میں شدت، ایکسٹریم بات ہوگی تو عربی میں قاعدہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو کہیں گے آتش، لیکن بہت زیادہ پیاسا ہے، ایکسٹریم پیاس لگی ہوئی ہے تو کہیں گے عطشان، انا عطشان۔ الف نون کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں مبالغہ، یہ معنی کی کثرت پیدا کر دے گا۔ عطشان، جوعان، غضبان، اس میں کیا ہے؟ الرحمن، یعنی اللہ کی رحمانیت ایکسٹریم لیول پر ہے، کتنی ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی مبالغے کے صیغے پر طوفان بھی ہے، طوفان، جوعان، عطشان، ہر لفظ میں جہاں الف نون لگ جائے گا اس میں مبالغے کا صیغہ ہو جائے گا، اور معنی میں یہ بات آئے گی کہ اس میں شدت ہے اور کثرت ہے۔ تو الرحمن کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ ایکسٹریم رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک معنی یہ ہے اس کے کہ یہ رحمان رحم ہمیشہ نہیں کرتا۔ رحمان کا معنی ہم یہ نہیں کر سکتے رحم کرتا ہے یا رحم کرتا رہے گا، یہ اس کے معنی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت گھبرانے کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، ایکسٹریم اس کی رحمانیت ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ موقتی ہے، ٹیمپرری ہے، یہ اس میں دوام نہیں ہے۔ یہ کیسے دوام نہیں ہے؟ ایک انسان، آپ انسان کی مثال کو سمجھیں کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو جب وہ جوعان ہوتا ہے، بھوک اتنی شدید لگتی ہے کہ اگر کھانا نہ ملے تو مر جائے، لیکن جب کھانا مل جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ سکون مل جاتا ہے۔ تو اب یہ ٹیمپرری اس کا متبادل ہے اس کے پاس۔ تو اللہ اس زمین پر ہمارے لیے رحمان ہے۔ کب تک رحمان ہے؟ جب تک کہ ہم اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ انسان سے جب خطا ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ تب رحمان نہیں رہتا بلکہ وہ جبار بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات جہاں رحمان میں دوام نہیں ہے اور انسان کیا چاہتا ہے، اس کو فی الوقت کی فکر ہوتی ہے، فوری، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں فوری۔ اگر آپ کو اب بھوک لگی ہے، میں آپ کو آنے والے کمنگ ویک کے بارے میں بات کروں گا کہ ہم کمنگ ویک یہ ڈنر کریں گے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ ہفتہ آئے گا جب دیکھیں گے اب بھوک سے مر رہا ہوں میں، یہ ہمارے الفاظ ہوں گے۔ جب آدمی مصیبت میں، تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی وقت حاصل ہو جائے، وہ فیوچر پلاننگ نہیں کرتا۔ جب مل جاتا ہے، جب کھاتا ہے تب پوچھتا ہے اچھا پھر کب چلنا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے کیا، ہم سورہ تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارہا ہزارہا پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ غور کریں اس کا کیا ہے تعلق۔ رحمان اس دنیا کے لیے ہے، جب تک اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہیں گے اس کی رحمت ایکسٹریم لیول پر رہے گی جو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی فرمانبرداری سے باہر آ جائیں گے تو وہ رحمت ہم پر نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہے،
لیکن آخرت ابد الآباد ہے، اس کے اختتام کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے، خالدین فیہا ابدا سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہ الرحیم ہے، رحیم میں دوام ہے، وہاں مسلسل رہے گا، تسلسل کے ساتھ اس کی رحمت ہم پر نچھاور ہوتے رہے گی۔ اب ہم قرآن جب پڑھتے ہیں الرحمن، الرحمن یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا اللہ کے نام کے بعد سب سے معزز جو نام ہے وہ الرحمن ہے۔ الرحیم بھی اس کا نام ہے، الحکیم بھی اس کا نام ہے، العلیم بھی اس کا نام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ قرآن سکھاتا کیا ہے؟ ہم غور کریں، یہ قرآن کتاب ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، اب آپ اس کے معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ رحمان جو قرآن سکھاتا ہے، ہر کوئی یہی ترجمہ اردو میں کرتا ہے۔ علم القرآن، اللہ اخبر القرآن نہیں فرمایا کہ میں قرآن کی خبر دے رہا ہوں، ایک خاص بات ہے۔ قرآن اللہ نے کیا فرمایا؟ علم القرآن، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نے نازل کیا، جبکہ قرآن نازل ہوا ہے، لیکن یہاں کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آیت پڑھیں گے، جیسا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، لیکن دراصل اس کا تعلق کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، الرحمن علمہ البیان، الرحمن الشمس والقمر بحسبان، یعنی یہ لفظ رحمان کی پوری صورت تفسیر ہے۔ اصل میں یہ بظاہر نہیں پڑھیں گے ہم، لیکن ہمارے روح میں یہ ہونا ہے، کون؟ رحمان علم القرآن، رحمان خلق الانسان، رحمان علمہ البیان۔ اسی طرح دیکھیے اب آیت الکرسی کا معاملہ ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس طرح ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، یہاں کیا ہوگا؟ رحمان 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 الرحمن۔ قرآن سرسری طور پر پڑھ کے گزرنے کی کتاب کا نام نہیں ہے، ہر چیز کو سمجھیے آپ مہدی موعود علیہ السلام سے اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارا یہ طرفہ اور تماشا ہے کہ اس عظیم کتاب کو ہم نے کیا کیا؟ ہمارے امام نے فرمایا کہ یہ عشق نامہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، محبت ہوگی تو ہدایت ہوگی، بغیر محبت کے ہدایت کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو کتاب ایصال ثواب بنا دیا۔ بہت آسانی کے ساتھ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ قرآن پڑھا، اتنے دور کرا، اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں اتنی مرتبہ میں تفسیر پڑھ لیا، میں نے قرآن ختم کر دیا۔ معاذ اللہ، قرآن ختم ہونے والی کتاب کا نام نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس، اغیار سے ہم مہدوی اس قدر متاثر ہو گئے کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح کا جب ہم پروگرام مکمل کرتے ہیں تو اس کا نام بھی ختم قرآن دے دیتے ہیں۔ افسوس ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔ ایک مہدوی کے پاس ختم قرآن کی اصطلاح میری نظر میں گناہ عظیم ہے۔ قرآن ختم کیسے ہوگا؟ ذرا سوچے، معنی پر غور کرے۔ ختم قرآن ہے، آج ختم قرآن ہے، کیا بے خوفی ہے! دیکھیے آپ، یہ اللہ کی شان میں، اس کے حبیب کی شان میں عظیم گستاخی ہے۔ یاد رکھیے آپ کہ آپ یہ کہیں کہ ختم قرآن ہے۔ آپ کسی بھی موضوع پر آپ اپنی محفل کو، اپنی مجلس کو منعقد کریں، لیکن خدارہ بحیثیت مہدوی ختم قرآن کی اصطلاح اپنے اذہان سے نکال کر پھینک دے۔ قرآن کبھی ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، ہر روز نئے معنی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ پڑھیں کبھی اس نظر سے، ہم نے کبھی اس نظر سے پڑھا ہی نہیں۔
ہم نے تو سمجھا اتنا پڑھ لیں گے یہ ثواب، اتنا پڑھ لیں گے وہ ثواب، گویا یہ کتاب ہماری ہدایت کی کتاب جا کر کیا ہو گئی؟ ایصال ثواب کی کتاب۔ میں ایصال ثواب کا قائل ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت پڑھیے، لیکن ایک ایک لفظ پر غور کریے اور رحمان پر رک کر غور کرے کیسا رحمان ہے۔ دنیا کو نہ دیکھیں، خود کا جائزہ لیں، کیسا رحمان ہے وہ۔ یہ میری سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ میری جسم کا پورا توازن کیسے برقرار ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ یہ الرحمان، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ رحمان پر رک جائیں گے تو یقین مانیے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں اس کی وہ رحمانیت سمجھ میں نہ آئے۔ اور رحمانیت اتنی وسیع ہے کہ ہم بس سمجھنے میں لگ جائیں تو اللہ ہم پر فضل فرمائے۔ قرآن، ایک روایت مجھے بتائیے کہ قرآن مجید 23 سال 5 ماہ 10 دن میں مکمل طور پر نازل ہوا۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے قرآن سکھایا۔ سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کتاب اگر آپ طالب علم کو دے دیں، کہیں کہ یہ آپ کی بک ہے اور اس کتاب سے ہی آپ کا امتحان ہوگا 1 سال کے بعد میں، اب جب وہ کتاب 1 سال میں پڑھے گا تو کیا وہ امتحان دینے کے قابل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو پڑھایا نہیں گیا ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ علم القرآن، قرآن سکھایا۔ اچھا، اللہ قرآن کس کو سکھا رہا ہے؟ کبھی یہ غور کریے پہلے۔ ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت پہنچائی۔ روئے زمین پر حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک سب سے بدترین افراد اگر کوئی ہیں تو وہ افراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی۔ لیکن اللہ ان سے کیسی بات کر رہا ہے؟ اور رحمان، رحم سے بات کر رہا ہے۔ اور آج مسلمان ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں، درس و تدریس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی حافظ قرآن ایسا نہیں ہوگا جس نے استاذ کی مار نہیں کھائی۔ وہاں اللہ ان کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے قرآن رحمت سے، شفقت سے۔ یہاں مسلمان کو قرآن سکھا رہا ہے مار کر، سختی کر کے۔ کدھر قرآن، کدھر ہم؟ دیکھیں ذرا غور کریں آپ۔ ابتدائی جو آیات ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ کرم ہے، کرامت سے، کریمی سے، بہت نستی سے قرآن کو سکھانا ہے۔ بہت اللہ کی سنت ہے یہ، کسی اور کی نہیں۔ اللہ مشرکین کو، ان درندوں کو کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، رحمت سے سکھا رہا ہے۔ کوئی عذاب نہیں، غضبان نہیں ہے، جبار نہیں کہہ رہا۔ الجبار علم القرآن کہہ دیتا اللہ تو کون روکتا؟ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو یا پڑھاؤ تو کیسے ہو؟ رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھاؤ۔ کسی کو بھی پڑھاؤ لیکن آپ کا مخالف ہو، کوئی بھی ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے؟ اگر درس قرآن میں یا آپ کے بچوں کے درس قرآن میں بچوں کو جو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس میں مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کیا نعوذ باللہ مایوس ہوا؟ اتنی مخالفت کے باوجود بھی سکھا رہا ہے، بس سکھا رہا ہے۔ علم القرآن کہہ رہا ہے اللہ۔ غور کریں، ہم قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو لوگوں تک صحیح معنی میں قرآن سمجھا کر پڑھائیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیا، کوئی کہتا ہے میں یہ تفسیر اتنی پڑھ لیا۔ میرا ایک سوال ہے، 23 سال 5 ماہ 10 دن میں قلب اطہر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، کیا رسول اللہ نے کبھی ایسا اہتمام کیا کہ آج قرآن پورا پڑھ لینا ہے؟ نہیں، بلکہ کیوں؟ آپ نے کہا ایک ایک لفظ پر رک جاؤ، غور کرو، تدبر کرو تاکہ تم کو سمجھ میں آئے۔ امام شافعی کے زمانے میں جمہور علماء اسلام کے کچھ قواعد ہیں، قرآن، حدیث، اس کے بعد ہے اجماع۔ اب یہ اجماع کا ثبوت قرآن سے کہاں ہے؟ ان سے ایک سوال ہوا۔ آپ اندازہ کریں، وہ بیان کرتے ہیں
مجھے وہ آیت فی الوقت میرے حافظے میں نہیں ہے، آئندہ نشست میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 350 مرتبہ پڑھا وہ آیت، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ جب 350 سے زائد جب میں پڑھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اجماع امت پر۔ اتنے بڑے فقیہ محدث عالم کا یہ حال ہے، ہم بس پڑھ لیے سمجھ گئے، معلوم قرآن میں کیا ہے۔ کتنی بری بات ہے، غور کریے آپ۔ قرآن عشق نامہ ہے، مہدی علیہ السلام نے فرمایا علم القرآن، اللہ قرآن سکھا رہا ہے، اللہ قرآن نازل نہیں کیا۔ اور یاد رکھے اللہ ٹیچر ہوا، اللہ معلم ہوا۔ پہلا طالب علم کون ہے قرآن کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن استاذ، تو طالب علم کیا ہوا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو آپ قرآن کو رحمت سے، شفقت سے سکھائیں۔ اور پھر جو ٹیچر کا معاملہ ہوتا ہے، اسپیکر اور ٹیچر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب میں اسپیکر ہوں تو میرے ذہن میں جو بات آئے گی میں کہہ دوں گا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس میرے ذہن کی بات میں ڈیلیور کر دیا، یہ میرا کام ہے، یہ ہے اسپیکر۔ لیکن ٹیچر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے مطابق پڑھانا ہے اس کو۔ بچے کو 0 لیول، 1 لیول، 2 لیول، 3 لیول، اب گریڈز بڑھاتے جائے گا اس کو پڑھاتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ سب کو ایک جگہ بٹھا دیا اور پڑھا دیا اور کہا کہ میرا کام ہو گیا، تو پھر وہ استاذ نہیں ہوگا۔ استاذ کبھی بھی، ٹیچر، معلم اپنے فکر یا اپنے ذہن سے نہیں پڑھاتا، وہ طالب علم کے ذہن سے پڑھاتا ہے۔ اور بچے ہر ایک سب ایک ذہن کے نہیں ہوتے، کوئی فوری سمجھ جاتے ہیں، کوئی دیر سے سمجھتے ہیں، تو استاذ بھی کیا کرتا ہے؟ ریپیٹ کراتا ہے، دوسرے طریقوں سے یاد دلاتا ہے، دوسرے ناحیے سے سمجھاتا ہے۔ ایک مزاج ہے، دیکھیے آپ پورے اسکولز کا یا طالب علم یا استاذ کا، یہ قرآن وہی کام کرتا ہے۔ کبھی ڈرا کر سمجھاتا ہے اللہ کہ خبردار ایسا نہ کرو ورنہ عذاب ملے گا۔ کبھی اللہ محبت سے سمجھاتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو جنت کی یہ نہریں ہیں۔ کبھی اللہ کسی اور انداز سے، محبت سے، کبھی شفقت سے، کبھی مثال سے، کبھی کسی اور بات سے، کبھی کسی واقعے سے، کبھی تاریخ کے واقعے سے، کبھی کسی اور ناحیے سے۔ بہرحال مسلسل سمجھا رہا ہے خدا، سمجھا نہیں رہا ہے بلکہ سکھا رہا ہے۔ علم القرآن، قرآن سکھا رہا ہے۔ قرآن سیکھنے کی کتاب کا نام ہے۔ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کس کو کہیں گے؟ قرأ کے معنی ہیں کہ کوئی چیز آپ آواز سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا نہیں، تھوڑا سا زور سے پڑھنے کا نام ہے قرأ۔ اور قرآن یعنی معنی یہ ہوں گے کہ یہی ایک کتاب ہے جو پڑھنی چاہیے بس۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، سوشل پڑھتے ہیں، دنیا جہاں کے علوم پڑھتے ہیں، یہ تمام علوم کوئی کام کے نہیں ہیں جب تک کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور کوئی گنجلک، کوئی مشکل کتاب کا نام نہیں ہے۔ ہم آ کر رک جاتے ہیں زبان پر، عربی ہماری زبان نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہمیں اندازہ نہیں۔ کوشش تو شروع کریں، کوشش تو کریں، ایک مرتبہ طے تو کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، سب کچھ وہ سمجھائے گا، میرا یقین ہے۔ آپ اس کی طرف دوڑیں، وہ آپ کی طرف 10 قدم تیز دوڑے گا۔ قرآن، علم القرآن، قرآن سکھا رہا ہے۔ اور آپ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے اسماء میں سب سے عظیم کون ہے؟ الرحمن، اس کا ذکر ہوا۔ دنیا کے تمام علوم میں، تمام کتب میں سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن، اس کا ذکر ہوا۔ اللہ کی تمام مخلوقات، بعضوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے 80,000 مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ ان 80,000 مخلوقات میں سب سے عظیم خلقت کیا ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو جو معراج پر اللہ نے پیدا کیا،
اس معراج پر اللہ نے کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ حیوان ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، حیوان بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، بلکہ بعض موقعوں پر بعض معاملات میں انسان سے کئی گنا زیادہ آپ کو حیوان نظر آئیں گے۔ ہم اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں کیا؟ بتائیے آپ، نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اندھیرا ہو جائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن گھوڑا اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ کتا ہم نہیں سونگھ سکتے جو صلاحیت کتے میں ہے سونگھنے کی۔ ہر جانور کو آپ دیکھیں، ہر ایک کو اللہ نے کچھ کچھ عطا کیا ہے۔ یہ حیوانوں کا معاملہ ہے، لیکن ان حیوانوں میں سب سے عظیم حیوان کون ہے؟ حضرت انسان۔ عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، بینائی بھی ہے، سماعت بھی ہے، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے۔ یہ ٹاپ جو اللہ کی مخلوقات ہے اس میں سب سے سپر ٹاپ کون ہوئے؟ جناب انسان۔ اس مخلوق کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر انسان میں اور حیوان میں جو امتیازی فرق ہے، میں نے جیسا کہا کہ انسان بھی دیکھتا ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، حیوان بھی سنتا ہے، لیکن جو انسان کو انسانیت کی جو خوبی ہے، اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے گویائی، جس کو کہیں گے ہم نطق، جو بات کرنا ہے۔ یہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق کون؟ انسان۔ انسان میں سب سے زیادہ اہم بات کیا ہے؟ تو اس کو کیا کیا اللہ نے؟ صاحب بیان بنایا، گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی۔ کسی اور مخلوق کو بولنے کی صلاحیت ایسی نہیں ہے جیسے کہ انسان کو اللہ نے گویائی کی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ گویائی جو اللہ نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس گویائی کا جو شکر ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن کو بیان کریں، قرآن دوسروں تک سکھائیں۔ ایک ردھم دیکھیے آپ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ آیت کے ردھم پر حدیث رسول دیکھیے آپ، ان عثمان ابن عفان، الرحمن علم القرآن ان عثمان ابن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ اسی وزن پر ہے، غور کریے آپ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان اس کے راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے، اللہ کی نظر میں بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو اب خدا کی نظر میں بہتر بننا ہے تو کیا ہمارا وصف ہونا ہے؟ قرآن سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اور یہ قرآن کبھی ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو مخصوص کر دیتے ہیں جب بزبان خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام، اور رحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں انسان سے مراد صرف اور صرف ذات مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو اعزاز دیا گیا، جو مقام دیا گیا، وہ صاحب بیان قرآن کا منصب عطا کیا گیا، علمہ البیان۔ وہ انسان خلیفۃ اللہ ہے جس نے قرآن کو بیان کیا۔ ہم وہاں پڑھیں گے قرآن میں آگے ثم ان علینا بیانا، ثم ان علینا بیانا کہاں سے آیا؟ علمہ البیان سے ہے وہ، اور وہ انسان۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کدھر کی بات کدھر لے کر آ گئے؟ میں کدھر کی بات کدھر نہیں لایا، میں جدھر کی بات ادھر سے بیان کر رہا ہوں۔ خلق الانسان میں اللہ نے الانسان فرمایا ہے، اور الانسان عربی قاعدے کے مطابق ایک خاص انسان کو کہا جاتا ہے، اور وہ خاص انسان صرف اور صرف
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انہوں کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا؟ ثم ان علینا بیانا، پھر اللہ اس قرآن کو بیان کرانا تھا، اور اللہ کے خلیفے نے قرآن کو بیان فرمایا۔ کچھ لوگ مسخرے انداز میں ایک سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان مسخروں کو بھی ایک جواب دوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مہدی علیہ السلام بیان قرآن کرے، کہاں محفوظ ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کس نے اس کو جمع کیا ہے؟ پہلے سوال، اچھا چلو میں جمع بیان قرآن آپ کو دے دیتا ہوں، کیا کرتے آپ؟ کرتے کیا پہلے بتائیے؟ یہ قرآن جمع آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا کیا کیا آپ؟ اس پر کبھی آپ عمل ہی نہیں کر سکے، تو اس کے راز پر کیا عمل کریں گے؟ اس کے ظاہر پر بھی ہم عمل سے قاصر ہیں، اور وہ معارف، وہ معنی، وہ مطالب، راز، اللہ کا راز خلیفۃ اللہ نے بیان کیا، اگر اس کو محفوظ کر کے آپ کے سپرد کر بھی دیں تو آپ کیا کرنے والے ہیں بتائیے؟ اس کو بھی آپ زینت بنا دیے، اس کو بھی زینت بنا دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے مہدی موعود علیہ السلام نے امت مسلمہ کو تشنا نہیں رکھا، بیان قرآن مہدی علیہ السلام کا محفوظ ہے، اور ہم ہمیشہ اس محفوظ بیان قرآن کو بالکل سمرائز کر کے، بہت مختصر کر کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن تدبر نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کی کیا دنیا ہے، کیا ہے وہ محفوظ، کیا ہے بیان قرآن کا خلاصہ، اس کی سمری کیا ہے؟ وہ ہے فرائض ولایت۔ اصل میں ہم کہہ دیتے ہیں رسمن کہیے، روایتاً کہیے، ترک دنیا فرض ہے۔ کبھی سوچا یہ ترک دنیا فرض کے پیچھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی ان تمام آیات کے بیان کو ایک جملے میں ایک عمل کی صورت میں بیان کر دیا اور کہا کہ ترک دنیا فرض ہے۔ ہم تو اس ناحیے سے کبھی قرآن پڑھے نہیں۔ ہم قرآن کب پڑھتے؟ گھر میں تنگی ہو گئی تو قرآن، کوئی میت ہو گئی تو قرآن، حالات مالی معاشی خراب ہو گئے تو قرآن۔ اب یہ چیزوں کو جب قرآن پڑھیں گے تو ترک دنیا کہاں نظر آئے گا؟ مہدی علیہ السلام نے فرمایا صحبت صادقین فرض ہے۔ یہ بھی دراصل پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں تمثیل سے، مثال سے بیان فرمایا کہ تم جس کی صحبت اختیار کرو گے تم پر وہ رنگ چڑھے گا۔ مہدی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم غیر کے رنگ کو نہ چڑھا لو خود پر، تم صادق کے رنگ کو چڑھاؤ، چونکہ صادق کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ صبغۃ اللہ من احسن ومن اللہ صبغہ، صادق اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے ماورا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ فرائض ولایت کوئی رسم کا نام نہیں ہے، اس کے اندر پورا قرآن کا راز چھپا ہوا ہے، پورے قرآن کا راز ہے۔ ذکر اللہ، ذکر دعام فرض ہے۔ قرآن کی آیات بظاہر بھی نظر آئیں گی، لیکن غور کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد کرو، یاد کرو۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ کیا دنیا کو یاد کرنا ہے؟ کیا اپنی حیات کو یاد کرنا ہے؟ نہیں، خدا کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیسے یاد کرے؟ ایک آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ میں کیسے یاد کروں، تو مہدی علیہ السلام نے آسان کر دیا، کہا ذکر دعا میں مسلسل ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرو۔ عزلت عن الخلق، یہ قرآن کے فرائض ولایت دراصل مغز ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پر ایک بیج آپ بوتے ہیں تو اس میں سے کیا ہوتا ہے؟
ایک پودا نکلتا ہے. پودا کیا ہوتا ہے؟ تھناور درخت ہوتا ہے. درخت میں پھر شاخیں ہوتی ہیں, شاخوں پر پھر پھول آتے ہیں, پھر پتے آتے ہیں. تو یہ جو فرائض ولایت ہے یہ قرآن کی وہ بیجیں ہیں. اگر ہم بوئیں گے تو ہمارے اندر سے پھر قرآن کا وہ درخت نکلے گا, وہ شاخیں نکلیں گی, وہ پھول لگیں گے, وہ پھل آئیں گے. ہمارے پاس بیج ہے, اس کی قدر نہیں ہے. ہم فرائض ولایت کی قدر کریں. مہدی علیہ السلام کا کوئی فرمان معاذ اللہ ایسا سرسری نہیں ہے, ہم اس پہ غور نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے اپنے بزرگوں سے ورثے میں مل گئی تو ہم اس کے کیا ہو گئے؟ ناقدرے ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر پر, میں چلیے مادی دنیا کے تحت بات کرتا ہوں. ہم امریکہ میں رہتے ہیں. امریکہ میں ایک عام بات ہے, میں اکثر سنتا ہوں, آپ بھی سنتے, ساری دنیا سنتی ہے. یہاں پر لوگوں کو رہتے رہتے ڈپریشن ہو جاتا. ایک کامن بات ہے ڈپریشن. ارے نہیں انہیں ڈپریشن, اس کو ڈپریشن, اس کو ڈپریشن. اچھا, ان لوگوں نے سوچا یہ ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. مختلف میڈیسنز کے ذریعے کوشش کی, لیکن کیا ہوا؟ ناکام ہو گئے. تو انہوں نے ڈپریشن کا علاج کیا بتایا؟ میڈیٹیشن. اب کیا ہے یہ میڈیٹیشن؟ ذرا غور کریے, ہمارے اطراف کی زندگی پر غور کریے. روزمرہ ہم ان حالات سے گزرتے ہیں. ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن. ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ میڈیٹیشن میڈیٹیشن. اچھا, مہدی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ذکر دعا فرض ہے. آپ انگلش میں میڈیٹیشن کہہ لیں, میں عربی میں, فارسی میں, اردو میں اللہ کا ذکر کہہ لیتا ہوں. جو اللہ کا ذاکر ہوگا وہ کیسے ڈپریس ہوگا بتائیے مجھے. اللہ کا ذاکر کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا, کیونکہ روز بروز, لمحہ لمحہ, سانس بسانس, دھڑکن بدھڑکن اللہ پر اس کا ایمان و یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اور پروان سے پروان چڑھتا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. بندے کا خدا کو یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے. ہم تو غرضی ہیں. دراصل انسان کیا ہے؟ غرضی ہے. اللہ کو کب پکارتا ہے؟ جب ضرورت ہوگی, جب غرض ہوگی, جب افلاس ہوگا, جب تنگی ہوگی تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. لیکن خدا تو بے نیاز ہے, اللہ الصمد والی شان و عظمت والا ہے. ہم اللہ اللہ کرتے ہیں جب وہ ہمارا ذکر کرے گا. وہ کمال ہے. اس کمال بندگی پر مہدی علیہ السلام نے ہمیں پہنچایا ہے. ایک چیز اگر ہم فرائض ولایت میں ایک چیز پر بھی میں سمجھتا ہوں فی زمانہ عمل پیرا ہو جائیں تو خود بخود کیا ہوگا معلوم؟ ماں باقی 7 پر ہم آٹومیٹیکلی عمل پیرا ہو جائیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ 7 الگ ہے, ایک ایک 8 الگ ہے, ایک ایک کر کے ہم اس کو لیں گے. نہیں, آپ ایک شروع کریے, ذکر شروع کریے. حدیث رسول بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل کا زنگ صاف ہوگا. قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا پڑھے, سمجھ کر پڑھے, رک کر پڑھے. اللہ کے رسول نے پورے 23 سال میں قرآن جیسا ہمارے پاس ہے ورد قرآن, ایسا نہیں تھا معاملہ. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بھولتے جاتے ہیں ہم, اللہ یاد دلاتا جائے گا. تو ہم اسی انداز سے پڑھیں. اور فرائض ولایت کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو شان ہے, صاحب بیان قرآن کی, جو آپ نے قرآن مجید کا بیان فرمایا, اس کو بہت ہی مخصوص کر کے, اس کو کم جملوں میں محدود کر کے فرائض ولایت کے نام سے ہم تک پہنچایا ہے.